اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 14، 15 اور 16 رجب کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اس وظیفے میں زندگی کی ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل ہے۔ صرف ایک یہ لفظ آپ پڑھیے، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں نکل جائیں گی، تمام بیماریاں نکل جائیں گی۔ یہ گارنٹی شدہ وظیفہ ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ پریشان ہیں یا آپ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ کے دماغ پر پہاڑوں جیسے بوجھ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہیں اور شفا یابی نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کی بیوی اور اولاد نافرمان ہیں اور ان کی وجہ سے آپ سخت ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیا آپ اولاد سے محروم ہیں اور ہر قسم کے علاج کے باوجود کچھ بن نہیں پا رہا؟ کیا آپ اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں؟ کیا آپ کاشتکار ہیں اور بے وقت بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے پریشان ہیں؟ کیا آپ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں؟ کیا آپ رزق کی تنگی، بے برکتی، بھوک اور افلاس کا شکار تو نہیں؟ اگر نہیں تو دل سے کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور بار بار کیجئے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ ان حالات کا شکار ہیں تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج کا یہ وظیفہ کر لیں، اللہ کے حکم سے دولت آپ پر مہربان ہو جائے گی، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اولاد کا حصول ممکن ہو جائے گا، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر میں تھے۔ عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آن پڑی، نہ کوئی تعارف تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ ارادہ فرمایا کہ مسجد میں رات گزاریں گے۔ مسجد گئے تو چوکیدار نے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضد کا پکا تھا، کسی طرح نہ مانا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پھر اسی جگہ سو جاتا ہوں۔ مسجد کے باہر فرش پر ہی لیٹ گئے مگر چوکیدار پیچھے پڑا تھا۔ وہ آپ کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے دور کر رہا تھا۔ نان بھائی نے یہ منظر دیکھا تو امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کر کے ان کو اپنے گھر رات گزارنے کے لیے لے گیا اور آپ کا بہت اکرام کیا۔ پھر وہ آٹا گوندنے باہر نکلا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ چلتے پھرتے آٹا گوندتے مسلسل کچھ پڑھ رہا ہے۔ صبح اس سے پوچھنے لگے، تم رات کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا، میں استغفار کر رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا، کیا یہ مستقل معمول ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ پھر پوچھا، کیا کوئی اس کا ظاہری فائدہ اور ثمر بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ اب تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ پوچھا، کون سی؟ کہنے لگا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی دعا کی۔ فرمایا، میں احمد بن حنبل ہی ہوں اور تمہاری دعا قبول ہوئی اور مجھے تمہارے پاس گھسیٹ کر لایا گیا۔ محترم بھائیو، جو کوئی شخص بھی استغفار کو اپنا ہمیشہ کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی کا راستہ نکال دیں گے، اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دیں گے اور ان طریقوں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو لیجئے، نسخہ مل گیا، مضبوطی سے تھام لیجئے اور آج ہی سے عمل شروع فرما دیجئے، مگر یقین شرط ہے، کامل یقین کے بغیر کچھ نہیں آتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہسپتال کے 5 ڈاکٹروں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو نوکری سے نکلوا دیا۔ کہتے ہیں، میں نے مسنون استغفار کا کثرت سے ورد کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور چند ہی دنوں میں نوکری بحال ہو گئی اور حاسدوں کا ایسا برا حشر ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ ایسا ہی ایک اور آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک خوش نصیب جوڑا ہے مگر بے اولاد تھا۔ دنیا کے کئی ممالک سے علاج کروایا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیت سنی جس میں فرمایا گیا، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ خوب مال اور اولاد عطا فرمائے گا۔ سب علاج بند اور اب استغفار شروع۔ اب ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ محترم بھائیو، ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام کیا، لمبا رکوع، لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ ایسے ہی ایک عورت کو کینسر ہوا، استغفار کی کثرت کی، جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک عورت کو شادی کے 30 سال بیت گئے، اولاد نہیں، کسی نے استغفار کا بتایا، دن رات اسی میں لگ گئے، 30 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ تو دوستو، قصے اور واقعات بہت ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قصوں سے عمل کو ترغیب ملتی ہے، اور ان قصوں میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، کیونکہ استغفار پر بے شمار نعمتوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو محترم بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ جب ہم شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، تو جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے۔ اور زہری نے عطا سے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا کہ اس میں یوں ہے کہ میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ تو محترم بھائیو، آپ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو اپنا لیں، ہر وقت زبان پر استغفار کا ورد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، خاص کر 14، 15 اور 16 رجب کے ان دنوں میں اگر آپ ہر وقت استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ تو محترم بھائیو، ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے ساتھ ہی ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ نماز قائم کریں اور استغفار کی کثرت کریں اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔